ویلکم بیک۔ 27ویں ترمیم کا مسودہ پیش ہونے سے کچھ دن پہلے بلاول بھٹو صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ 27ویں ترمیم میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک تذکرہ تھا کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس میں جو صوبائی شیئرز ہیں اس میں بھی رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاپولیشن اور تعلیم کی جو وزارتیں ہیں وہ صوبوں سے مرکز منتقل کی جا سکتی ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب 27ویں ترمیم کا حتمی مسودہ سامنے آتا ہے تو نہ اس میں NFC کا ذکر ہے نہ ان دو وزارتوں کا ذکر ہے، صرف عدالت کے جو ہے ری ارینجمنٹ جو ہوا ہے اعلیٰ عدلیہ کا وہ ہے، اور آرٹیکل 243 کے تحت مسلح افواج کا جو سٹرکچر ہے اس میں ہمیں چینج نظر آتا ہے۔ تو ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے جس کا بلاول صاحب کو خدشہ تھا وہ 2 یا 3 نکات جو ہیں وہ آرام سے واپس لے لیے گئے اور کسی نے دوسری جانب سے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام پہ بہت زیادہ زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور آج الحمدللہ ہم یہ وعدہ پورا کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، لہٰذا وفاقی آئینی عدالت بن گئی۔ اب جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق جو وفاقی آئینی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ سپریم اس لحاظ سے ہوگی کہ اس کے فیصلے سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں پہ لاگو ہوں گے۔ یہ صوبوں اور وفاق کے درمیان اٹھنے والے آئینی سوالات کا تصفیہ کرے گی اور پھر آئین کی تشریح بھی کرے گی۔ یہ تو ہو گئے اس کے اختیارات۔ میرا اور زرار کی ڈسکشن یہ ہو رہی تھی پچھلے 2-3 دن سے کہ ممکنہ سوالات کیا آ سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر کل کلاں کوئی شہری یا پبلک اینٹیٹی عدالت میں درخواست دیتی ہے وفاقی آئینی عدالت میں کہ جناب پاکستان کو اس وقت جس طرح کے دفاعی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے 18ویں ترمیم کے تحت NFC میں مختص صوبوں کے مالیاتی حصے پہ نظر ثانی کی جائے تاکہ وفاق دفاعی اور اقتصادی چیلنجز سے نمٹ سکے۔ اگر کورٹ اس بارے میں کوئی رولنگ دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب پہ بائنڈنگ ہوگی۔ تو کیا اس طریقے سے بھی وہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں جو بظاہر کسی بھی آئینی ترمیم میں آئیں تو ان کے خلاف ریزسٹنس ہو سکتی ہے؟ یہ ہائپوتھیٹیکل سوال ہم نے رکھا ممتاز قانون دان اسحیم کے سامنے۔ انہوں نے مختصراً یہ جواب دیا۔ 27ویں ترمیم اور وفاقی آئینی عدالت کے قائم ہونے کے بعد اب یہ انہی کا دائرہ اختیار ہے کہ کوئی سوال جس کی آئینی اہمیت ہو، جس کا بنیادی حقوق سے تعلق ہو یا پبلک کے حوالے سے کوئی اہمیت رکھنے والا سوال ہو، تو اب وہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ FCC اس کی تشریح کرے گی۔ تو کوئی ایسا سوال جو کہ NFC سے جڑا ہوا ہوگا، یاد رہے کہ NFC آرٹیکل 160 کے ذریعے اس میں درج ہے، اور 160(3)A میں یہ بھی ہے جو وہ مشہور زمانہ پروویژن ہے 18ویں ترمیم کی، اس میں پروٹیکشن ہے کہ کوئی صوبے کو پچھلے ایوارڈ سے کم شیئر نہیں فراہم کیا جائے گا۔ تو یہ ایک تشریح کا سوال ہے، اور اس طرح کا پٹیشن کیا تو جا سکتا ہے یہ پرے کرتے ہوئے، اور بہت ہی ایک محدود قسم کا پریئر ہوگا کہ حکومت وقت کو ڈائریکشن دے دی جائے کہ جو بھی NFC ایوارڈ کے سلسلے میں کوتاہیاں دیکھنے کو ملی، جو خلا ہے اس کو پور کر دیا جائے۔ اور اگر حکومت وقت کو یہ درخواست دی گئی تو وسیع تر قومی مفاد میں ان کو ظاہر ہے کہ اس کو نہیں سب پہ بائنڈنگ ہوگی، نہیں، اور مطلب آپ کورٹ کے ماتحت ہو، آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یار، پیپلز پارٹی سب پہ بائنڈنگ ہوگی، تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو شاید یہ کرنا پڑے۔ اور جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا استاد کہ یار یہ سننے میں آ رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو 2 ہی جملے ہیں کہ یار ہونا تو نہیں چاہیے لیکن ہونے کے لیے کچھ بھی ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک اور بات
اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی روز ایک اور وہ بلون فلوٹ کیا جا رہا ہے نا, غبارہ فلوٹ کیا جا رہا ہے نئے صوبوں کا. اچھا ہر 6-7 مہینے یہ ویسے میں نے تم سے سنا ہے, ابھی تک میری نظر نہیں گئی ہے. میں بتا رہا ہوں 28ویں ترمیم کی البتہ بات ابھی سے شروع ہو گئی ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب ہیں, انہوں نے بھی کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ملک کی استحکام کے لیے ضرورت پڑی تو 28ویں کیا 29ویں سب کچھ قربان ہے سر, جان قربان ہے. پہلے ملک ہے تو باقی سب کچھ ہے. اچھا اس دوران جیسا کہ آپ نے کہا کہ علیحدہ صوبوں کا شوشہ جو ہے 3121ویں دفعہ وہ چھوڑا گیا ہے. اچھا کس نے چھوڑا یہ نہیں پتا, لیکن اس کے ریئیکشن میں اصل بات کس نے کی ہے یہ نہیں پتا, مگر اس کا ریئیکشن جو ہے ایڈوانس میں شاید جو سندھ کے سینئر وزیر ہیں شرجیل میمن, اس سے اندیا ملتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم کوئی سین ہی نہیں, مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہو, باتیں کر رہے ہو یار. اصل پھر کس نے یہ شوشہ چھوڑا؟ اچھا دیکھیں شوشہ تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 3333 جو بھی یہ ہر 6-7 مہینے بعد فلوٹ ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ اب 27ویں 28ویں اور 29ویں کی بیک ڈراپ میں یہ چیز فلوٹ ہو رہی ہے تو بندے کو اب تھوڑا سا نوٹس لینا ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے یا تو شرجیل صاحب کو کہیں سے خبر لی, نہیں شرجیل صاحب سے کسی نے سوال پوچھا پریس کانفرنس میں, انہوں نے جواب دے دیا, اور یہ وہی جواب ہے جو پی 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 کی طرف سے آپ کو ہمیشہ ملتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اگین کانٹیکسٹ, میں صرف کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے دیکھا 26ویں میں کیا ہوا کہ سر ہم نے یہ پاس تو کر دیا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے باس, یہ جو پہلا اس کی جو ڈرافٹ تھی نا انتہائی خطرناک تھی. ہم نے تو یار آپ کے لیے جمہوریت کے سانپ کے دانت نکال دیے, سانپ کے دانت نکال دیے, زہر بوتل میں بند کر کے ہم نے فریج میں ڈال دیا جو بھی. اچھا 27ویں میں بھی یہی بات ہوئی تھی نا ایک طرح سے کہ سر مطلب بس آپ کی سوچ ہے, آپ کی سوچ ہے کہ کیا ہونے والا تھا, بھائی نے آپ کو بچا لیا, سب بھائیوں نے مل کے کہ نو سین. اس دفعہ 28ویں میں 29ویں اب مجھے نہیں پتا, میں اس گنتی میں نہیں الجھانا چاہ رہا اپنے آپ کو. ہو سکتا ہے اگین کہ یہ بات ہو کہ جب وہ پیش ہو اور سی میں یا مختلف جو بھی پارٹیز کے اجلاسوں میں اس پر غور کیا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ سر آپ کو پتہ نہیں ہے سر, اس میں تو وہ مطلب صوبوں کو تقسیم کر رہے تھے, ہمارے جمہوری اختیارات ہمارے سے چھینے جا رہے تھے, اور ہم نے سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم بس کھڑے ہو گئے, اور ہم نے کہا ہماری لاشوں پر ہماری مطلب لاشیں ویسے بھی دستخط نہیں کر سکتی نا امینڈمنٹ پہ, تو وہ تو پوائنٹ ہی نہیں بنتا آپ کا. تو ہم نے کہا کہ نہیں, لیکن این ایف سی پہ ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی پڑی, سمجھا کرنا ہے یار, سمجھا کر. آپ یہ کہ 28ویں ترمیم میں ہو سکتا ہے کہ صوبوں کی ری آرگنائزیشن اور این ایف سی کا مسئلہ اٹھے, اور پھر یہ کہا جائے کہ این ایف سی کی قربانی اس لیے دینی پڑی کہ ہم نئے صوبے. یہ اگر آپ نے کبھی باکسنگ چیک کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ لیفٹ دکھا کے رائٹ مارنا, یا رائٹ دکھا کے لیفٹ مارنا, بات ایک ہی. تو ہو سکتا ہے, دیکھو ہونا نہیں چاہیے لیکن ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے, اور وقفہ بھی ہو سکتا ہے. لے لیں.